جمال الوجود بذكر الإله وتصفو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پہلے تو ہم سب کو اس چیز پہ فخر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیک راہ کے لیے چنا، آپ کو سننے والا بنایا، مجھے بولنے والا بنایا کہ میں بولوں اور آپ سنیں۔ نیک راہ کے لیے اللہ کسی کسی کو چنتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ دین کی راہ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ دین کی راہ میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ بھی سیکھے بغیر چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لفظ، ایک لائن یا ایک پیراگراف آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور جاتے ہیں۔ دین کی بنیاد سب سے پہلے عقیدے پر رکھی جاتی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو پوری عمارت قائم رہتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو تھوڑی سی ہوا بھی اسے گرا دیتی ہے۔ لیکچر ہے ہمارا عقیدہ اور توحید۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب ہے دل کا پختہ یقین، یعنی وہ باتیں جن پر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں اور جن میں کوئی شک نہیں ہوتا، جیسے اللہ ایک ہے، فرشتے حق ہیں، قیامت حق ہے، جنت دوزخ حق ہے۔ عقیدہ دراصل دل کا ایمان ہے، نماز روزہ یہ سب عمل ہے، لیکن ان کی جان عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ کو اکیلا ماننا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ توحید 3 قسم کی ہے اور یہ تینوں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی ہے توحید ربوبیت، یعنی یقین کرنا کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی بارش نہیں برسا سکتا، کوئی بھی رزق نہیں بڑھا سکتا سوائے اللہ کے۔ دوسرا ہے توحید الوحیت، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا، نماز، دعا، نذر، قربانی سب صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہم کسی قبر، کسی ولی، کسی پتھر سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں کرامتیں حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا تھا کہ وہ کرامت کر سکتے تھے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات تھی، وہ لوگ دن رات عبادت کرتے تھے، انہوں نے خود کو وقف کر لیا تھا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ تیسرا ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کے نام اور صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہم ان صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے جو انسان کو غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آتی ہے۔ جب تم یقین کر لو گی کہ دنیا والے اور دینے والے، رکنے والے، عزت دینے والے صرف اللہ ہے، تو تمہارا دل لوگوں سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جائے گا۔ جب رزق اللہ دینے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، جب ہر چیز دینے والا اللہ ہے، تو لوگوں سے کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جب آپ یہ چیز جان لیں گے نا تو آپ کا دل لوگوں سے ٹوٹ جائے گا اور اللہ سے لگ جائے گا۔ اس لیے تمام انبیاء کی پہلی دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کیا کریں؟ اپنے دل کو ٹٹول لو، کیا تمہارا بھروسہ واقعی صرف اللہ پر ہے یا تم انسانوں سے زیادہ امید لگائے بیٹھے ہو؟ دعا میں صرف اللہ کو پکارو، یا اللہ مدد فرماؤ، یہ کافی ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھا دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دین کی بنیاد ہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ دل کا ایمان ہے اور توحید اس ایمان کی روح ہے۔ اگر توحید دل میں بیٹھ جائے تو انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے اور دل کو دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کو خالص توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔